بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان محترم، آج مثنوی مولوی معنوی کے درس کے حوالے سے ہماری یہ 8ویں نشست ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک چیز مزید آپ پر واضح کرتا چلوں کہ رومیات کا مطالعہ کرتے ہوئے دو طرح کی تراکیب جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، مثنوی مولوی معنوی اور مثنوی معنوی مولوی۔ تو دونوں طریقے سے ٹھیک ہے۔ مثنوی مولوی معنوی میں پہلے بنے گا مرکب اضافی، اور مولوی معنوی یہ بن جائے گا مرکب توصیفی۔ یعنی مولانا روم وہ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے معنی اور حقیقت پر آگاہ کیا، ان کی مثنوی مولوی معنوی۔ پھر معنوی کون ہوں گے؟ وہ مولائے روم ہوں گے۔ اور جب ہم یوں پڑھیں گے مثنوی معنوی مولوی تو پھر یہ مثنوی معنوی ہوگی، یعنی اس میں معنی اور حقیقت بیان کر دیا گیا۔ یہ پہلے جو ہے وہ مرکب توصیفی ہوگا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مرکب اضافی بنے گا مثنوی معنوی مولوی، یعنی مولوی کی مثنوی معنوی۔ ٹھیک ہے، مولائے روم کی مثنوی معنوی دونوں طریقوں سے بیان کرنا درست ہے، مثنوی مولوی معنوی بھی اور اسی طرح مثنوی معنوی مولوی بھی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال ہمارے عرف میں عام طور پہ مثنوی شریف کہا جاتا ہے۔ پچھلے درس میں ایک جو آخر کا شعر تھا وہ ریکارڈ ہونے سے رہ گیا تھا، تو اس کی کچھ تھوڑی سی مختصر وضاحت کر کے پھر آگے ہم چلتے ہیں۔ معاملہ یہ تھا کہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت سے محبت کرنا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں، کیونکہ ہم ہیں حادث اور وہ ہے قدیم، ہم ہیں ممکن، وہ ہے واجب۔ تو ایک ممکن کا ارادہ بھی ممکن ہی ہوتا ہے، تو ممکن کا ارادہ جو ہے وہ ایک قدیم اور ایک واجب کو کیسے جو ہے وہ شامل ہو سکتا ہے؟ لہذا ہمارا اللہ رب العزت سے محبت کا تعلق اور عشق کا تعلق بنانا بڑا مشکل ہے۔ مولائے روم رحمت اللہ تعالی علیہ اس کا جواب دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ یہ مت کہو کہ ہمیں اس بادشاہ، اس شہنشاہ، اس سلطان عالم کی بارگاہ تک جانے کی رسائی نہیں، یعنی ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے، اس سے عشق نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کریم ہے اور با کریمہ کا رہا دشوار نیست۔ اس کریم کے آگے کوئی بھی کام جو ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ ربط کے تعلق کے بہت سے ایسے راستے ہیں، جیسا کہ ایک راستہ خود بیان فرمایا گیا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ رب العزت نے اپنی جناب سے روح جو ہے وہ انسان کے اندر پھونکی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہماری اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مناسبت کو بیان کرتی ہیں۔ لہٰذا ان دلائل کی طرف نہ جائے انسان کہ ممکن ہے ہم، اور وہ جو ہے وہ واجب ہے، ہم حادث ہیں، وہ قدیم ہیں، یہ ساری دلیلیں ایک طرف رکھو، کوشش کرو، اللہ رب العزت جو ہے وہ راستے کھول دے گا۔ تو یہاں وہ بات انہوں نے ارشاد فرمائی تھی، تو مگو مارا بداں شاہ بار نیست، یہ مت کہہ کہ ہم کو اس بارگاہ کی طرف جانے کا جو ہے وہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ با کریمہ کا رہا دشوار نیست، وہ کریم ہے اور کریموں پر کام جو ہیں وہ مشکل نہیں ہوتے۔ تو اب آگے ایک اور، چونکہ یہ حکایت تو ختم ہو چکی اور زرگر جو ہے وہ زیر زمین جا چکا ہے، تو اب اس پوری حکایت کے اوپر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے۔ اس اعتراض کا جواب مولائے روم رحمت اللہ تعالی علیہ آگے کے اشعار میں دیتے ہیں، اور یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس حکایت کا ایک تتمہ بھی بن جائے گا
اور اگلی حکایت کے ساتھ ربط کے لیے ایک واسطہ اور ایک وسیلہ بھی بن جائے گا. جو آگے حکایت آئے گی اس کے ساتھ انشاءاللہ یہ ربط مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ بنا دیں گے. تو وہ اعتراض کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ بادشاہ نے تو کہا کہ اس معاملے کا حل نکالیں، تو طبیب حاذق نے، پیر کامل نے اس کا جو حل نکالا وہ یہ کہ اس زرگر کو مار دیا. تو کسی جان کو مار دینا یہ درست نہیں ہے. تو پھر کیسے جو ہے انہوں نے ایک جو ہے وہ جان کو کہ جس کا کوئی ایسا معاملہ بنتا بھی نہیں تھا تو اس کو جو ہے انہوں نے مار دیا. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس کسی نے کسی کو بغیر حق کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی کے مقابلے میں اس کو قتل کر دیا تو گویا کہ اس نے تو تمام انسانیت کا قتل کر دیا. تو کسی کو قتل کرنا کوئی چھوٹی بات تھوڑی. تو وہ کوئی اور حل نکال لیتے، کوئی اور رستہ نکال لیتے. اس زرگر کو مارنا ضروری کیوں تھا؟ اور اس زرگر کو اگر مارا ہے تو یہ اس کی وجہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کچھ اپنی جو ہے وہ نفسانی خواہشات ہو سکتی ہیں، یا کوئی اور معاملہ ہو سکتا ہے. تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ اب اس اعتراض کا جواب دینے جا رہے ہیں. اور یہاں یہ جو فصل ہے اس کا عنوان انہوں نے یہ باندھا ہے: بیان آنکھ کشتن و زہر دادن مرد زرگر با اشارت الہی بود. اس بات کا بیان کہ قتل کر دینا اور زہر دینا مرد زرگر کو یہ اللہ رب العزت کے اشارے سے تھا، اللہ کے الہام کے ساتھ تھا، نہ با ہوائے نفس و تأمل فاسد. یہ کوئی ہوائے نفس کا نتیجہ نہیں تھا اور غلط سوچ کا نتیجہ نہیں تھا. تو اب آپ ارشاد فرماتے ہیں: کشتنے این مرد بر دست حکیم، نئے پڑے امید بودو نئے زبیم. اس مرد زرگر کو قتل کر دینا حکیم کے ہاتھ پر، یعنی حکیم حاذق نے جو اس زرگر کو قتل کر دیا اور اسے ایسی ایک دوا بنا کر دی جس سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ مر کر زیر زمین چلا گیا. تو ان کا جو یہ عمل ہے نئے پے امید بود، یہ کسی امید کی وجہ سے نہیں تھا کہ انہیں بادشاہ سے کوئی امید ہوتی کہ بادشاہ انہیں انعام و اکرام دے گا. وہ نئے زبیم، اور نہ ہی بادشاہ کے کسی خوف کی وجہ سے تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ ان کو اگر مطلب اس کا علاج نہ ہو پاتا یا اس کا کوئی ایسا حل نہ ہوتا کہ مطلب عام طور پر یہ بات ہے کہ کوئی کسی سے محبت کرتا ہو نا، جب یہ پتا چلے کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کو مارنے کے سوا تو کوئی چارہ نہیں ہوتا نا. اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ شک ذہن میں آ سکتا تھا کہ جو ان حکیم حاذق نے اس کو قتل کیا وہ بادشاہ سے ڈر کر کیا ہو کہ اب بادشاہ جو ہے وہ تو مطلب اس کا ایک کہہ لیں کہ بڑا سخت نوٹس لے گا اس معاملے کا. تو یہ اس کو قتل کر دینا یہ نہ تو کسی امید پر تھا اور نہ ہی اس کی وجہ جو ہے وہ کوئی ڈر اور خوف تھا. تو اسی طرح جو ہے نا جی، جو ایک انسان کامل ہوتا ہے، جو پیر کامل ہوتا ہے، اس کے جو معاملات ہوتے ہیں نا وہ کسی نہ کسی وجہ پر منحصر ہوتے ہیں. اور بہت سارے وہ معاملات ہوتے ہیں کہ جو الہام ربانی کے نتیجے کے اندر جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں، ان میں شہوات نفسانی جو ہے نا وہ اس میں نہیں ہوتی. تو اب وہ اس حکیم نے جو مطلب اس کو قتل کر دیا تو اس کے اندر کوئی ایسی خواہش نہیں تھی کہ بادشاہ جو ہے وہ انعام اکرام دے گا یا بادشاہ کا کوئی خوف تھا. او نہ کش تش از برائے طبع شاہ تا نیامد امر و الہام الہ. حکیم حاذق نے اس طبیب زرگر کو بادشاہ کی طبیعت کی خوشی کے لیے نہیں قتل کیا اور اس وقت تک قتل نہیں کیا جب تک کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے امر اور الہام نہیں آ گئے. اللہ رب العزت نے جو ہے اس بارے میں
ایک امر فرمایا، الہام فرمایا، اور یہ چیز ان کے اوپر ثابت ہو گئی کہ اس کنیز کے معاملے کا حل یہی ہے، لہذا اس کو جو ہے انہوں نے پھر قتل کر دیا۔ اس حوالے سے ایک مثال دیتے ہیں کہ پسر را کش خزر ببرید حلق سر آرا در نیابد عام خلق، وہ جو ایک بچہ تھا جس کا حلق حضرت خضر علیہ السلام نے کاٹ دیا، تو اس کے اندر راز کیا تھا؟ سر آرا، اس کے راز کو در نیابد عام خلق جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتے۔ وہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کر دیا تھا، اور یہ بات جو ہے وہ انہوں نے ان کے آگے کر دی کہ آپ نے جو ہے وہ اس کو کیوں قتل کیا۔ تو یہ پورا واقعہ جو ہے سورہ کہف کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، جہاں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں مکالمہ ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں، ان کو قرآن مجید نے ان کا نام ذکر نہیں کیا، ان کے بارے میں یہی فرمایا کہ اب دم من عبادنا، یہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے ان کے پاس گئے۔ باقی اس حوالے سے تفاسیر کے اندر پوری ایک تفصیل موجود ہے، ان کا جو ہے وہ نام بھی ذکر کیا گیا کہ بلیا بن ملکان، یہ ان کا نام ذکر ہوتا ہے، ان کی کنیت ابو العباس ہے۔ تو ان کو اللہ رب العزت نے، وہ اللہ والے تھے اور اللہ کریم نے ان کو ایک خاص قسم کا علم عطا فرمایا تھا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے کچھ معاملات دیکھے، وہ سارا ہے کہ انہوں نے یہی کہا کہ آپ میرے ساتھ جو ہے وہ گزارا نہیں کر سکیں گے، میرے معاملات ایسے ہیں کہ وہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ اعتراض کریں گے۔ تو بار بار 2-3 دفعہ جو معاملات ہوئے، ایک وہ بچے کو قتل کر دینے والا، دوسرا وہ کشتی کے اندر شگاف ڈال دینے والا، اور تیسرا یہ کہ وہ ایک دیوار کو بنا دینے والا۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہوئے تو بظاہر اس بچے کو قتل کر دینا، یہ انہوں نے فرمایا کہ وہ عام خلق کے جو ہے وہ ذہن میں آنے والی بات نہیں تھی، اور اس کے اندر کیا راز تھا اور کیا معاملہ تھا، یہ جو ہے نا جی عام خلق اس کو وہ سمجھ نہیں سکی۔ آنکھ از حق یابد او وحیو جواب ہر چے فرمایت بود عین ثواب۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان پر اللہ رب العزت کی جانب سے الہامات ہوتے ہیں، وہ ہر سوال کا جواب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے لیتے ہیں۔ تو جب ان کو کسی چیز کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا یہ حل ہے تو اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، اور جو پھر وہ فرما دیتے ہیں آگے، جو حکم وہ لاگو کر دیتے ہیں، بود عین ثواب، وہ عین ثواب ہی ہوتا ہے، اس کے اندر غلطی نکالنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ والے ہیں، ان کا اللہ رب العزت سے تعلق ہے۔ تو اسی طرح سے جو بھی پیر کامل ہوتا ہے، جو انسان کامل ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے اس کا ایک تعلق ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہی جو ہے وہ رہنمائی لے کر پھر آگے کوئی معاملہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، لہذا اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو آنکھ از حق یابد او وحیو جواب، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے الہام پاتا ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اپنے سوالوں کا جواب وہ پاتا ہو، تو پھر وہ تو جو فرمائے گا وہ کیا ہوگا؟ عین ثواب ہی ہوگا، اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ آنکھ جاں بخشد اگر بکشد رواست، اب معاملہ تو سارا اللہ رب العزت کی بارگاہ پہ ہے، حکم تو سارا اللہ کی بارگاہ سے ہوا، تو اسی نے تو جان بخشی ہے، اگر وہ قتل کروا بھی دے تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو جائز ہے کہ نہیں ہے؟ عمومی طور پر جب بھی کسی کا کوئی ایسا نقصان ہو جاتا ہے، اس کے پیارے چلے جاتے ہیں، تو وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ کی رضا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف سے ہم آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ وہ جب چاہے واپس لے لے، چاہے وہ بچپنے میں لے لے، چاہے جوانی میں لے لے۔ بندہ سوچتا رہتا ہے کہ اتنے کام ہونے والے باقی تھے۔ دیکھیں نا یہ سوات میں کیا معاملہ ہوا کہ پورا خاندان ہی جو ہے وہ سارے اللہ کے حوالے ہو گئے۔ تو وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور مالک وہ یتصرف فی ملکہ کیف یشاء،
وہ اپنی ملک میں جیسے چاہے وہ جو ہے وہ تصرف کرے. تو اسی اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام کو الہام فرمایا تھا کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے. اسی اللہ رب العزت کی جانب سے یہ جو پیر کامل ہیں، حکیم حاذق ہیں، ان کی طرف بھی الہام ہوا کہ اس معاملے کا حل یہ ہے کہ اس زرگر کو ختم کر دیا جائے. تو اس زرگر کو ختم کر دیا گیا. تو آن کے جاں بخشد اگر بکشد رواس، یہ تو ظاہر طور پر نظر آ رہا ہے کہ آگے انسان ہے اور اس انسان نے قتل کیا ہے، لہٰذا اس کے اوپر الزام لگ رہا ہے، اس کے اوپر الزام لگ رہا ہے. لیکن پیچھے کار فرما حکم کون سا ہے؟ وہ حکم ہے اللہ رب العزت کا. تو اللہ نے جان بخشی ہے. اللہ رب العزت تو کسی کو واپس لے لے تو اس پر تو کوئی الزام نہیں دے سکتا. اس کا تو ایسا معاملہ جو بھی ہے وہ جائز ہی جائز ہے. تو نائب و دست او دست خداست، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ اللہ کے نائب ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ وہ اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں. دست او دست خداست، اس کی آپ نظیر اس حدیث سے بھی لے سکتے ہیں کہ جہاں کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ کنت یادہ التی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے. تو پھر ہاتھ اس کا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم سے بھی لے سکتے ہیں کہ ہاتھ ان کے ہیں لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے. تو اللہ کے جو پیارے بندے ہیں ان کا اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا تعلق ہے، لہٰذا ان کا کوئی بھی ایسا عمل جو کہ بظاہر نظر کے اندر نظر آ رہا ہو کہ وہ غلط ہے، وہ غلط ہو نہیں سکتا اور ان کو الزام مورد الزام جو ہے وہ نہیں ٹھہرایا جا سکتا. پھر آگے فرماتے ہیں ہم چو اسماعیل پیشش سر بنے، تمہارا کام کیا ہے؟ جیسے اسماعیل علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ میرے والد گرامی اللہ کے نبی اور ان کو خواب آیا ہے. اگر ظاہر کی آنکھ سے دیکھا جائے تو خواب کیا حیثیت رکھتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کے نبی کا خواب ہے تو پھر اس خواب کو انہوں نے سمجھا تو انہوں نے یہ کیا کہا، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. آپ اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. کوئی لیت و لعل وہاں پر نہیں ہے. تو جب وہ یہ جانتے تھے کہ میرے ابا جی جو ہیں وہ اللہ والے ہیں، وہ یہ جانتے تھے کہ میرے ابا جی اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا یہ جو فرما رہے ہیں یہ ٹھیک ہی فرما رہے ہیں. ورنہ کون جب جوانی کے جو ہے وہ ایام کی طرف بڑھ رہا ہو اور جو ہے نا جی وہ عنفمان شباب ہو تو پھر اس میں والد یہ کہہ دیں کہ تمہیں ذبح کرنا ہے تو ایسے تیار ہو جائے. وہ کون سا مکتب تھا، کس مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. وہ یہ جانتے تھے کہ میرے والد جو کہہ رہے ہیں وہ غلط نہیں کہہ رہے. شیطان نے تو دل میں بات ڈالی، وہ تو آیا کہ یہ جو معاملہ کرنے جا رہے ہیں بھلا کون اپنی اولاد کو جو ہے وہ ایسے قتل کرتا ہے. تو یہاں معاملہ مرید کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اپنے پیر کے آگے مردہ بدستے زندہ ہو جائے. وہ یہ نہ دیکھے کہ ان کے معاملے اگرچہ وہ ظاہر میں مشکل نظر آ رہے ہیں، ظاہر میں ان کی کوئی جو ہے نا جی ایسی صورت نظر نہ آ رہی ہو کہ بندہ اس کے اوپر اس معاملے کو منطبق کر لے اور یہ کہے کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہے، لیکن پیر نے فرما دیا جب اس کو مان لیا تم نے کہ وہ پیر کامل ہے، جب تم یہ جانتے ہو کہ وہ کامل و مکمل ہے، جب تم یہ جانتے ہو کہ وہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچا ہوا ہے، جب تم یہ جانتے ہو کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا بڑا پختہ تعلق ہے، تو پھر اس کے آگے تمہیں بھی ایسے ہی جھک جانا چاہیے جیسے اسماعیل علیہ السلام اپنے والد گرامی کے آگے جھک گئے. بے شک. اور وہ انہوں نے کہا کہ ابا جی چھری چلائے. تو ہم چو اسماعیل پیشش سر بنے، تمہیں یہ چاہیے کہ تم اپنے پیر کامل کے آگے اپنا سر رکھ دو. شاد و خنداں پیش تیغش جاں بے دے، اور خوش ہو کے مسکراتے ہوئے اس کی تلوار کے آگے اپنی جان دے. یہ بات ہے کہ تم نے جو ہے ماں سے اللہ کو تو چھوڑ دیا ہے، تو ماں سے اللہ کو تم چھوڑ چکے ہو اور اب یہ ہے کہ تمہارا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. لہذا اب تم ماں سے اللہ کی طرف نہیں دیکھو گے، تم اپنی خواہشات کی طرف نہیں دیکھو گے، اپنی سوچ کی طرف نہیں دیکھو گے، ان معاملات کی طرف تم نہیں دیکھو گے جو تمہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دور کرنے والے ہیں. جب تمہارا ہادی، تمہارا مرشد جو ہے
وہ اس چیز کا ذمہ دار ہے تو پھر اس کے آگے تم اپنا سر تسلیم خم کر. تو ہم چو اسماعیل پیشش سر بنے، اسماعیل کی طرح تم اپنے پیر کامل کے آگے سر رکھ دو. شاد و خنداں پیش تیغش جاں بدے، تم خوش ہو کر مسکراتے ہوئے اس کی تلوار کے آگے جان دے دو. تا بماند جانت خداں تا ابد، جب یہ کر لو گے نا تو پھر تمہاری جان ہمیشہ کے لیے خوش ہو جائے. جب یہ کر لو گے تو تمہاری جان ہمیشہ کے لیے خوش ہو جائے گی. ہم چو جانے پاک احمد با احد، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان پاک، آپ کی روح پاک اللہ رب العزت کے ساتھ خوش ہے کہ درمیان میں تو کوئی نہیں. ایسا تعلق تمہارا اللہ رب العزت کے ساتھ بنائیں گے یہ اللہ والے کہ جب تم ان کے آگے قربان ہو جاؤ گے، ان کے کہے پر عمل کر کے ماں صرف اللہ سے تم خلاصی پالو گے، تو پھر جب اللہ رب العزت تک تم پہنچ جاؤ گے، فنا فی اللہ ہو جاؤ گے، تو تمہیں بقا باللہ حاصل ہو جائے گی. جب یہ حاصل ہو جائے گی تو پھر تمہاری جان ایسے خوش ہو جائے گی. یہ ویسے جانت ہے لیکن یہاں رعایت شعری کی وجہ سے، وزن کی وجہ سے ہمیں اسے جانت پڑھنا پڑے گا. تا بماند جانت خنداں تا ابد، تاکہ تمہاری جان ہمیشہ کے لیے خوش ہو جائے. ہم چو جانے پاک احمد با احد، جیسے احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ خوش ہے. اب بات تو ہے عشق کی، ٹھیک ہے جناب. عاشق کبھی یہ جو ہے نا لیت و لال والی باتیں نہیں کرتے. عاشقوں کے آگے چونکے چناچے کوئی چیز نہیں ہوتی. ان کے ہاں تو یہی ہوتا ہے کہ ہر چے از دستے محبوب بر آیت محبوب است، جو چیز بھی محبوب کی جانب سے آ رہی ہے وہ جو ہے وہ محبوب ہی ہے. بس کن اے دل کہ در بیان نہ آید، آنچ با من آ یار مہربانم کرد. اے دل بس کر جا، یہ باتیں بیان میں آنے والی نہیں ہیں کہ میرے ساتھ میرے اس یار مہربان نے کیا کیا، میرے اس یار مہربان نے کیا کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ محبوب جو کر دینا محب کے ساتھ، محب اس پر خوش ہوتا ہے، چاہے وہ اس کو قتل کر دے، چاہے جناب وہ اس کو سولی پہ لٹکا دے. ٹھیک ہے نا جی. تو معاملات ایسے ہوتے رہتے ہیں، محبوبوں کی طرف سے آزمائشیں آتی رہتی ہیں، طرح طرح کے معاملات آتے رہتے ہیں. لیکن جو ہے نا جی وہ جو ان کی مجازی ہستی ہے نا، اس ہستی سے وہ آگے جا چکے ہوتے ہیں جو عاشق ہوتے ہیں. عاشقاں جامع فراہ آنگا کشند، کے بدستے خیش خوباں شاہ کشند. ایک کشند ہے ایک کشند ہے. کشند کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پی لینا. کش ہوتا ہے نا، کش کھینچ لینا، پی لینا. فرماتے ہیں کہ عاشقوں کو تو جو ہے نا جی خوشی کا جام اسی وقت ملتا ہے کہ جب جو ہے نا جی وہ اپنے محبوبوں کے ہاتھوں سے قتل کر دیے جائیں، اپنے محبوبوں کے ہاتھوں سے قتل کر دیے جائیں. جان خواستہ ای اے جان، اینک من و اینک جان. اے جان تو جان مانگ رہا ہے، لے یہ میں ہوں، یہ میری جان. بس بات ختم. یہ بھی مولانا کا شعر ہے. جان خواستہ ای اے جان، اے جان تو جان مانگ رہا، اینک من و اینک جان. بس یہ میں ہوں، یہ میری جان، حاضر ہے سب کچھ. تو عاشق جو ہے نا جی وہ اس وقت فرح کا جام، خوشی کا جام اس وقت وہ نوش کرتے ہیں کہ بدستے خیش خوباں شاہ کشند، یعنی محبوب ان کو جب اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں تو یہ اس میں جو ہے نا جی ان کے لیے سب سے جو ہے وہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اور بھی تو معاملے ہوتے ہیں مرنے کے، محبوب نے مار دیا تو اس سے بڑی بات اور کیا ہوتی. تو عاشقاں کشتگان معشوقن بر نیاید ز کشتگاں آواز. یہ شیخ سعدی کا شعر. فرماتے ہیں کہ عاشق جو ہے وہ اپنے محبوبوں کے قتل کیے ہوتے ہیں، اور جو قتل کیے ہوئے ہوتے ہیں پھر ان سے آواز نہیں آتی. آتی ہے کوئی؟ جس کو مار دیا جائے
اس سے کیا آواز آنی؟ تو جو یہ چوں چنینی کر رہا ہے، جو چونکہ چناچے کر رہا ہے، جو لیت و لال کر رہا ہے، جو اس طرح کے اعتراض کرے گا یا سوچے گا، تو مطلب یہ کہ اس کے اندر زندگی کی رمق باقی ہے، وہ ابھی فنا نہیں ہوا، ابھی اس نے اپنے آپ کو کامل سپرد نہیں کیا۔ تو بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جن کی حکمتیں اولن سمجھ نہیں آتی، لیکن جب وقت گزرتا ہے یہ وہ اللہ والے جانتے ہیں کہ کس طرح کا معاملہ اس کے ساتھ کرنا ہے۔ جس طرح سے بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کے لیے ایک ایسا آپریشن جو ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، کروانا ہے، تو وہ چیزیں اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہیں، اس کو سمجھ نہیں پاتا کہ یہ اب میں کیسے کرواؤں، لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ ڈاکٹر جانتا ہے، اسے پتا ہے کہ میرا جو ہے نا جی میرے معاملے کا یہی حل ہے۔ تو اس آپریشن سے پہلے، اس جراحت سے پہلے وہ ایک فارم فل کرواتے ہیں کہ جی مر گئے تو ساڈا کوئی ذمہ نہیں، اس پر بھی سائن کر دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر سے آنا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے مسئلے کا حل ہی ہے، تو یہ حل کرے، اب جان جاتی ہے تو جائے۔ اسی طرح پیر کامل بھی ایک طبیب ہوتا ہے، اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح سے چلنا ہے، تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا چاہیے اور سائن کر دینے چاہیے کہ جناب میں آپ کا اور آپ میرے، تو جس طرح سے آپ فرمائیں گے اسی طرح سے ہوگا۔ تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ شاہ آنکھوں از پے شہوت نہ کر۔ اب ایک بات اور بھی ہو سکتی تھی کہ چلے جی حکیم حاذق کے بارے میں تو آپ نے کہہ دیا کہ انہوں نے تو یہ معاملہ اللہ کے حکم سے کیا، تو بادشاہ نے تو کروایا ہے نا جی، وہ بھی تو اس کا ایک سبب بنا ہے، اس کی وجہ سے یہ سارے معاملے ہوئے، تو پھر بادشاہ کو مورد الزام ٹھہرا لیتے۔ تو آپ نے فرمایا بادشاہ یہاں کون ہے؟ وہ بھی تو روح ہے نا، وہ بھی تو پاک صاف مصفا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو فرمایا کہ شاہ آنکھوں از پے شہوت نہ کر، بادشاہ نے یہ خون جو ہے وہ اپنی خواہشات نفسانی کی وجہ سے نہیں کیا۔ تو رہا کن بدگمانی و نبرد، تو یہ بدگمانی اور لڑائی جھگڑا چھوڑ دے، یعنی تم نے جو یہ بات منوا کے رہنا کا سوچا ہے نا کہ بھئی اگر حکیم نے نہیں کیا تو بادشاہ نے کیا ہوگا، فرمایا کہ تم یہ بدگمانیاں اور نبرد، کہ ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے نبرد آزما، نبرد آزما کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ وہ لڑائی میں اپنے آپ کو آزما رہا ہوتا ہے، تو نبرد لڑائی کو کہتے ہیں۔ فرمایا تو رہا کن، تو چھوڑ دے، کس کو؟ بدگمانی کو اور نبرد کو، ٹھیک ہے۔ تو بادشاہ نے یہ معاملہ جو ہے نا اس نے بھی ایسا نہیں کیا۔ تو گماں بردی کے کرد آلودگی، تم نے یہ گمان کیا ہے کہ بادشاہ نے آلودگی کر لی، یعنی اپنے آپ کو اس نے خواہشات نفسانی کے ساتھ آلودہ کر لیا، یعنی یوں سمجھیں کہ روح نے خواہشات نفسانی کے ساتھ اپنے آپ کو آلودہ کر لیا۔ تو گماں بردی کے کرد آلودگی، تم نے یہ گمان کر لیا کہ بادشاہ نے اپنے آپ کو آلودہ کر لیا، اپنے دل کے اندر وہ خواہشات نفسانی لے آیا۔ در صفا غش کہ ہلد پالودگی، فرماتے ہیں کہ وہ تو روح ہے، صاف ہے، مصفا ہے، پاک ہے۔ پیچھے اشعار میں یہ بھی آیا نا کہ بادشاہ بھی جانتا تھا بہت کچھ، سمجھتا تھا بہت کچھ، ایسے نہیں تھا کہ جناب وہ بالکل ہی رہا ہوا تھا، صاحب علم اور صاحب فہم و فراست تھا۔ تو فرماتے ہیں در صفا غش کہ ہلد پالودگی، فرماتے ہیں کہ صفا کے اندر جو ہے آلودگی جو ہے وہ کیسے ملا سکتا ہے وہ عمل کہ جو صفائی کرنے والا ہے، یہ عمل جو ہے یہ آلودگی کرنے والا تھا ہی نہیں، یہ تو صفائی کرنے والا تھا۔ پالودگی پالودن مصدر سے ہے، پالودن کا مطلب ہوتا ہے صاف کرنا، ستھرا کرنا۔ تو فرماتے در صفا غش کہ ہلد، یعنی کیسے جو ہے وہ اس کے اندر ملا سکتا ہے یا چھوڑ سکتا ہے صفائی والا عمل۔ یہ معاملہ جو تھا یہ صفائی والا عمل تھا، یہ خراب کرنے والا عمل نہیں تھا، یعنی پہلے ہی صفا ہو پھر اس میں مزید صفائی کر دے تو صفائی ہی ہوگی نا، وہاں پر جو ہے غش تو نہیں آ سکتی، وہاں پر گندگی تو نہیں آ سکتی، آلودگی تو نہیں آ سکتی۔ تو بہر آنست این ریاضت ویں جفا، تا برارد کورا از نکرا جفا، بڑے مشکل الفاظ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ ریاضت
اس کو قتل کر دینے والی. اور یہ جفا جو بظاہر ظلم نظر آ رہا ہے یہ اس وجہ سے تھا کہ بھٹی جو ہے وہ چاندی سے جو اس کی جفا یعنی اس کا نقص ہے یا اس کی جو جھاگ ہے اس میل کچیل ہے نا اس کو دور کر دے. جیسے بھٹی کے اندر سونا چاندی ڈالے جاتے ہیں تو وہ اوپر جو اس کے اندر کہہ لیں کہ ناقص چیز ہوتی ہے جو اس کی میل کچیل ہوتی ہے وہ اس کے اوپر آ جاتی ہے. تو اسی طریقے سے بھٹی کے اندر سونے چاندی کو جلنا پڑتا. اور یہاں پر معاملہ جو ہوا کہ بظاہر بڑا نا ایک بڑے مشکل وقت سے گزرنا پڑا اور ایک بڑا مشکل فیصلہ کرنا پڑا، لیکن معاملہ اس میں یہ تھا کہ یہ ریاضت اور یہ جفا اس وجہ سے تھی کہ بھٹی جو ہے نا وہ چاندی کو نقص سے پاک کر دے، میل کچیل سے پاک کر دے. تو اس کی کئی مثالیں قرآن مجید میں بھی موجود ہیں. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ جو زبد ہوتا ہے نا جھاگ ہے، فرمایا وہ جو ہے نا وہ چلی جاتی. اور اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ. فرمایا کہ وہ جس طرح سونے کو اور چاندی کو بھٹی کے اندر جو ہے وہ جلاتے ہیں تو پھر کس چیز کے لیے کہ اس سے زیور بنانا، کس چیز کے لیے کہ اس سے سامان بنانا ہے، کوئی چیز بنانی ہے. تو پھر فرمایا کہ اس میں سے جو جھاگ ہے نا جی وہ ختم ہو جاتی ہے جب اس کو بھٹی میں جلایا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے بھی جو آزمائشیں آتی ہیں وہ ایک بھٹی کا کام ہی کرتی ہیں، اور اس سے جو جھاگ ہوتی ہے نا وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے، میل کچیل جو ہے وہ اوپر آ کر ساری ختم ہو جاتی ہے. تو بہر آنس این ریاضت ویں جفا تا برارت کورا از نکرا جفا. بہر آنس امتحان نیک و بد تا بجوشد بر سر آرد زر زبد. فرماتے ہیں کہ نیک و بد کا جو امتحان ہوتا ہے نا وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی جو جیسے ایک بھٹی کے اندر سونا چاندی جوش کھاتا ہے نا تو پھر بر سر آرد زر زبد، زر سونا جو ہے وہ جھاگ کو اپنے اوپر لے آئے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت و حیات بنائے ہی اس لیے ہیں تو عمل کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ معاملہ ہے اس وجہ سے تا بجوشد بر سرارت زر زبد، زبد جھاگ، زر سونا، بر سر آرد اوپر لے آئے تاکہ وہ سونا جو ہے وہ جوش کھا کر اس جھاگ کو اپنے اوپر لے آئے. اس وجہ سے دنیا کے اندر یہ نیک و بد کا امتحان ہوتا ہے کہ دیکھا جائے کہ کون اچھے کام کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ بھلے کام نہیں کر رہا. فرماتے ہیں گر نہ بودے کارش الہام الہ او سگے بودے درا نندا نشا. اگر بادشاہ کا یہ کام جو ہے وہ الہام الہ کی وجہ سے نہ ہوتا تو پھر اس کو بادشاہ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ تو ایک جو ہے نا جی ایک چیر پھاڑ دینے والا کتا کہلانے کے مترادف. فرمایا کہ پھر اس کو بادشاہ نہ کہو نا، وہ تو پھر کیا ہے ایک کتا ہے اگر اس کا معاملہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے الہام کی وجہ سے نہیں ہے. پاک بود از شہوت و حرص و ہوا، وہ بادشاہ جو ہے وہ شہوت، حرص اور ہوا سے وہ پاک تھا. جس طرح انسان کی روح ہوتی ہے نا وہ جب ابتدائی اس کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ ہر طرح کی آلودگی سے پاک ہوتی ہے. اللہ رب العزت کا حکم جو ہے وہ تو ہر طرح کی آلودگی سے وہ پاک ہوتی ہے. تو نیک کرد او لیک نیکے بدنما. فرمایا کہ اس نے کام اچھا کیا لیکن وہ نیک بدنما کام تھا کہ جو ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ برا کام ہے لیکن در حقیقت وہ کام کیا تھا، وہ اچھا کام تھا. گر خزر در بحر کشتی را شکست صد درستی در شکست خضر ہست. فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے دریا کے اندر کشتی کو جب انہوں نے سوراخ کر دیا، اس کے پھٹے توڑ دیے تو ان کے اس توڑنے کے اندر 100 طرح کی درستگیاں موجود تھیں. صد درستی در شکست خضر ہست.
خضر علیہ السلام کے توڑ دینے کے اندر 100 طرح کی جو ہیں وہ درستیاں موجود تھیں. وہم موسیٰ با ہما نور و ہنر شد از آ محجوب تو بے پر مپر. اب وہاں کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے پاس نور بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ ہنر بھی تھا، لیکن فرمایا کہ اس نور اور اس ہنر کے ہونے کے باوجود پھر بھی جو ہے نا جی موسیٰ علیہ السلام سے ان معاملات کی حقیقت جو ہے وہ محجوب رہی اللہ، اور یہ معاملہ جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے پردہ رہا کہ ان کی حقیقت کیا ہے، یہ کشتی کیوں توڑی. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں جناب، وہ غریب لوگ ہیں، ان کی کشتی آپ نے توڑ دی. لیکن وہ کشتی توڑی اس وجہ سے تھی کہ آگے بادشاہ جو ہے وہ صحیح سالم جو کشتیاں تھی وہ پکڑ رہا تھا. تو آج ان کی کشتی توڑ دی ہے کہ وہ اس کی نظر سے بچ جائے گی، تو کل کو یہ ہے کہ یہ تھوڑا بہت جو نقص ہے اس کو ٹھیک کر کے یہ اپنا کشتی چلا لیں گے. تو یہ اس طرح کے جو بھی معاملات ہوئے، موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس تو نور بھی تھا، ان کے پاس تو ہنر بھی تھا، ان کے پاس نبوت کا نور تھا. اللہ رب العزت نے انہیں 100 طرح کے کمالات عطا فرمائے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا جی اس تمام عقل، ادراک اور تمام جو نورانی مراتب ہیں ان کے ہوتے ہوئے وہ حضرت خضر علیہ السلام کے اسرار سے آگاہ نہیں ہو سکے. تمہارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. فرمایا تو بے پر ماں پر، تیرے پاس تو پر ہے ہی نہیں، تم کیوں ڈاریاں مارنے کی کوشش کر رہے ہو، تم کیوں اچھل رہے ہو. فرمایا تو بے پر ماں پر، تم بغیر پروں کے اڑنے کی کوشش نہ کرو، تم آگے بڑھ بڑھ کے اعتراض نہ کرو کہ جناب یہ کیوں ہوا اور یہ کیوں ہوا. تو معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو گلے سرخست تو خونش مخاں، تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ خون کر دیا اس کا، وہ تو گلے سرخ ہیں، وہ تو سرخ پھول ہیں. مست اقلس تو مجنونش مخاں، فرمایا کہ یوں سمجھ لو کہ وہ جو پیر کامل ہے وہ مست عقل ہے، یعنی اس کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جو اس کی سمجھ میں بڑے ہیں، اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ رہے ہیں، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آ رہے. جیسے ایک مجنون ہوتا ہے نا جی، تو اس کے جو ہے نا جی وہ عالم خلق سے اور امور دنیا سے بالکل کٹا ہوا ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے نا جی اس کو مجنون کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے. لیکن یہ کہ اس کو ہوش بڑی ہوتی، ٹھیک ہے نا، اس کو اصل کا پتہ ہوتا ہے کہ معاملہ ہے کیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو محجوب کیا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے فرمایا کہ تم اس پیر کامل کو مست عقل سمجھ لو، تم اسے مجنون تو نہ کہو، ٹھیک ہے نا، مجنون تم نہ کہو کہ جناب یہ بالکل ہی کہہ لیں کہ ہر حوالے سے ہی جو ہے نا جناب یہ پیچھے ہے. تو بہت کچھ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، بہت چیزیں ان کے سامنے ہوتی ہیں، تم جو ہے نا جی ان کو عام لوگوں کی طرح دیوانہ نہ سمجھو. تو گلے سرخست، وہ جو خون ہے نا جی اس زرگر کا، تم یہ سمجھو کہ وہ گلے سرخ ہیں، وہ سرخ پھول ہیں. تو خونش مخاں، تم اس کو خون نہ کہو. مست اقلس تو مجنونش مخاں، وہ جو بادشاہ کہہ لیں یا وہ پیر کامل کہہ لیں، ان کے حوالے اسی طرح سے ہیں کہ وہ کہہ لیں کہ مست عقل ہیں، وہ تم انہیں سراسر مجنون نہیں کہہ سکتے. گر بدے خونے مسلمہ کامے او کافرم گر برد میں من نامے او. فرمایا کہ اگر اس کا کام، بادشاہ کا کام مسلمانوں کا خون کرنا ہوتا، یا اس نے یہ کام خوشی سے کیا ہوتا کہ جی اڑا دو، تو فرمایا کہ پھر میں اگر اس کا نام لیتا تو مجھے تم کافر کہتا، مجھے کافر کہنا چاہیے تھا. یعنی میں کبھی بھی ایسے کسی فعل کی تائید نہیں کر سکتا کہ جو فعل غلط. تو اگر اس کا معاملہ یہ ہوتا کہ اس نے ویسے ہی جو ہے اس کا شوق ہے کہ لوگوں کو قتل کرنا، لوگوں کو قتل کر رہا ہے، غارت گری کر رہا ہے، فتنہ اور فساد کر رہا ہے، اگر ایسے کسی بندے کا میں نام لیتا تو پھر مجھے کافر کہتے. تو می بلرزد عرش از مدح شقی، اگر شقی کی مدح کی جائے نا
اگر میں کسی ظالم بندے کی مدح، جس طرح ہمارے ہاں لوگ کرتے رہتے کہ لوگ بڑے بڑے ظالم ہوتے ہیں لیکن ان کی تعریف و توصیف جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ جناب یہ تو بڑے اچھے، یہ تو امیر المؤمنین کے درجے پر فائز۔ تو فرمایا می بلرزد عرش از مدح شقی، شقی کی مدح کرنے کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل جاتا۔ تو تم مجھ سے ایسی توقع رکھو گے کہ میں اس کی تعریف و توصیف کر رہا ہوں؟ تو میں کبھی بھی اس کی تعریف نہ کرتا، کبھی بھی اس کی توصیف نہ کرتا، کبھی اس کا ذکر نہ کرتا اگر اس کا کام لوگوں پر ظلم کرنا ہوتا اور اس نے ظلمن اس زرگر کو قتل کیا ہوتا۔ تو می بلرزد عرش از مدح شقی، اور بدگما گردد ز مدحش متقی، اگر کسی برے کی تعریف کی جائے نا تو جب متقی سن رہا ہوتا ہے، اچھا بندہ سن رہا ہوتا ہے نا، تو وہ بدگما ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ بندہ برے لوگوں کی تعریف و توصیف کر رہا ہے، ہم نے جو کبھی اس طرح کا کام کیا ہی نہیں، ہمیں تو کبھی نہیں سراہا اس نے، تو اس کے اندر دل کے اندر بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جسے مشکات شریف میں ذکر کیا گیا ہے، اذا مدح الفاسق غاضب الرب واہتز لذلک العرش، یہ مشکات شریف میں حدیث پاک ہے کہ جب کسی فاسق کی مدح کی جاتی ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے جب کسی فاسق کی مدح اور توصیف کی جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ معاملہ بادشاہ کا یا اس حکیم حاذق کا یہ جو ہے وہ ویسے ہی ہوتا اور یہ ظاہراً باطناً ظلم کہلاتا، تو اگر میں اس کا نام لیتا تو تم مجھے کافر کہو، مجھ سے کبھی بھی ایسا فعل متصور نہیں ہو سکتا، اور میں کبھی بھی کسی ظالم بندے کی تعریف اور توصیف نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں یہ کروں تو جو شقی ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، اس کی مدح کرنے سے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کی مدح کرنے سے، ایسے لوگوں کی تعریف کرنے سے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی بدگمانی پیدا ہو جاتی کہ اس نے ہمیں چھوڑ کر جو ہے وہ ایک ظالم کی مدح کی ہے۔ شاہ بودو شاہ بس آگاہ بود، وہ بادشاہ تھا اور بڑا ہی آگاہ بادشاہ تھا، بڑا ہی جاننے والا وہ بادشاہ تھا۔ خاص بودو خاصائے اللہ بود، وہ خاص تھا اور خاصائے اللہ میں سے تھا، یعنی جو اللہ رب العزت کے خواص لوگ ہیں نا جی، خاصان خدا ہیں، ان میں سے وہ تھا۔ آن کسیرا کش چنی شاہ کشد، سوئے بخت و بہترین جاہے کشد، ایسے بادشاہ نے جو جاننے والا ہے وہ اگر کسی کو قتل کر بھی دے تو پھر جو سمجھو کہ اس کے نصیب جاگ گئے، اس کے نصیب جاگ گئے۔ یہاں مارا کس کو ہے؟ یہاں مارا تو نفس امارہ کو ہی ہے نا، تو اس کے مار دینے میں اس کا بھلا ہے، وہ امارہ سے لوامہ اور لوامہ سے مطمئنہ ہو جاتا ہے، تو مارا ہے اس نے نفس کو، اور ایسا روح جب نفس کو مار لے تو پھر اس کو کیا ہے، سیدھے رستے پر ہی لے کے جائے گی، اس کو کسی کام کی جگہ پہ جا کے جو ہے نا جی وہ پھینکے گی نا، وہ کہتے ہیں نا اپنا مارے تے چھاویں سٹتا ہے، تو تعلق تھا یہاں پر۔ تو روح جو ہے وہ اگر نفس کو مار دے تو نفس کی اس میں موج ہی موج ہے، نفس کا اس میں بلا ہی بلا ہے، اور اس پہ غالب آ جائے جب روح تو اس میں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو فرمایا آن کسیرا کش چنی شاہ کشد، جس کو اس طرح کا بادشاہ قتل کر دے تو وہ سمجھے کہ میرا قتل ہونا پھر حق بنتا تھا، ٹھیک ہے نا جی، میرا قتل ہونا وہ حق بنتا تھا، تو سوئے بخت و بہترین جاہے کشد، وہ اسے اچھے بخت کی طرف اور اچھی جگہ کی طرف لے کر جائے گا۔ گر نہ دیدے سودے او در کہرے او، کیش دے آن لطف مطلق قہر جو۔ فرمایا کہ اگر جو ہے وہ بادشاہ اس کو قتل کر دینے میں خیر اور صلاح نہ دیکھ رہا ہوتا، اس کی بھلائی نہ دیکھ رہا ہوتا، تو فرمایا کہ بادشاہ نے بھی جس طرح مطلب اس کے قتل کرنے کے اندر خیر اور صلاح دیکھی، اسی طرح جو اللہ رب العزت نے جو الہام فرمایا ہے
ان کی طرف کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تو اللہ رب العزت تو ہے وہ تو لطیف مطلق ہے. اس رب نے تو یہ فرمایا ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر حاوی ہے. تو پھر وہ جب قہر فرماتا ہے تو قہر تب ہی فرماتا ہے جب اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح بادشاہ نے جب یہ معاملہ کیا ہے تو اس کے اندر بھی یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ اس میں اس کا بھلا تھا، اس میں اس کا فائدہ تھا، تو اس کا مر جانا ہی مناسب تھا. تو اس کو بادشاہ نے یا حکیم حاذق نے اس کو مار دیا. تو یہاں پر دونوں ہی آپ مراد لے سکتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ رب العزت بھی تو کبھی کبھی جو ہے اپنے قہر کے، اپنے جلال کے نظارے دکھاتا ہے نا. تو کیوں دکھاتا ہے؟ کہ لوگوں کا بھلا ہے، اس میں لوگوں کو پتہ چلتا رہے کہ اللہ رب العزت کی ذات بھی موجود ہے. تو اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ رب العزت تو لطیف مطلق ہے، تو وہ بھی کبھی کبھی اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں کہ اسی نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ اس نے کیوں آزمائش رکھی؟ وہ تو لطیف ہے. کسی جان کو مار دینا، پھلوں میں نقصان کر دینا، اموال میں نقصان کر دینا، وہ کیوں کرے گا؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس میں بھلا ہے، اس میں ایک چیز نکھر کر سامنے آ جاتی ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ قہر جو ہے، یعنی کہ وہ قہر جو کا مطلب ہوتا ہے یعنی قہر کی طرف جانے والا. جو ویسے تلاش کرنے جو آئندہ سے ہے. تو لطف مطلق یا لطیف مطلق وہ قہر جو کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر حکمتیں بہت ساری پوشیدہ. ایک بچے کو حجام نے وہ پچھنا لگانے کے لیے جو ہے نا وہ کٹ لگایا. اب بچہ رو رہا لیکن ماں دیکھ کے خوش ہو رہی. ماں دیکھ کے خوش ہو رہی ہے کہ اس میں اس کی صحت، اس میں اس کا فائدہ ہے. تو مولانا نے وہ بات بھی یہاں پر ذکر کر دی کہ بچہ می لرزد ازاں نیش حجام، حجام کے کٹ لگانے سے بچہ جو ہے وہ لرز رہا، وہ رو رہا ہے، لیکن مادر مشفق دراں غم شاد کام، وہ اس کے رونے پر بھی ہنس رہی ہے، خوش ہو رہی ہے کہ یہ جو رو رہا ہے نا جی، اس میں بعد میں اس کا فائدہ ہے. تو آج کا رونا کل کی اس کے لیے جو ہے وہ آسانی بن جائے گا، اس کے لیے خوشی بن جائے گا. تو اگر فقط رونے کو ہی دیکھا جائے تو پھر یہ رونا رولانا یہ دونوں ہی امر اچھے نہیں. لیکن اس کے اس رونے کے اندر اور حجام کے اس کو رلانے کے اندر اس بچے کا فائدہ ہے. تو ماں جو اتنا پیار کرنے والی ہوتی ہے وہ خوش ہو رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جی اچھا ہو رہا ہے، بس ٹھیک ہو رہا ہے. تو بچہ می لرزد ازاں نیش حجام مادر مشفق دراں غم شاد کام. جو مشفق ماں ہے وہ اس غم میں شاد کام ہوتی ہے. نیم جاں بس تاند وصد جاں دہد، تھوڑی سی جان وہ لے لیتا ہے اور 100 جانیں دے دیتا ہے. آن کے در وہمت نیاید آن دہد، تمہارے وہم میں بھی وہ چیز نہیں ہے، اللہ وہ دے دیتا ہے. عادت لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. وہ یہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی جزا تیار کر کے رکھی ہے کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور نہ ہی کسی قلب بشر پر اس کا گمان گزرا ہے. تو فرمایا آن کے در وہمت نیاید آن دہد، وہ تمہارے وہم میں بھی وہ چیز نہیں ہے جو وہ دے. لیکن نفس کا مرنا ضروری. وہ کسی اللہ والے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا نا جی کہ مولا تجھ تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ سے اسے جواب آیا کہ ایک قدم اپنے نفس پہ رکھ، دوسرا قدم ہماری بارگاہ میں ہوگا. تو وہ ایک وہم، ایک وہ نفس ہی جا رہا ہے نا، اس نفس کو جانے دے. جس طرح دیکھیں نا کہ بندہ ایک خون کی بوتل نکلوا رہا ہوتا ہے تو وہ کیا، اس کی جان ہی جا رہی ہے نا، خون ہی بہ رہا ہے. لیکن کیا ہے کہ اس میں اس کا فائدہ ہے، کتنا خون اور بن جائے گا.
ٹھیک ہے نا. فرمایا نیم جان بستانت، وہ جو ہے وہ آدھی سی جان اگر لے لیتا ہے، ایک نفس ہی تم نے اپنے اندر سے مارنا ہے نا، سارا تو نہیں مرنا تم. تو نیم جان بسنات ستانت صد جان دہت، وہ 100 جانیں دے دیتا ہے. ایسی زندگی فلا نحیینہ حیاتن طیبہ، من عمل صالحا من ذکر او انثی فہو مؤمن فلنحیینہ حیاتن طیبہ، کہ جس نے اچھے عمل کر لیے، جنہوں نے اپنے نفس کو مار لیا، جنہوں نے اپنا یہ نقصان برداشت کر لیا، اپنی خواہشات مار لیں، اپنا زندگی کا مزہ کرکرا کر لیا، اور ہر طریقے سے وہ صبر کر کے ہمارے لیے عمل کرتے رہے، تو جب ہمارے پاس آئیں گے ہم انہیں حیات طیبہ عطا کر دیں. تو نیم جاں بستانت، وہ جو ہے وہ یہ مجاہدات اور تربیت کے ذریعے جو کچھ لے لیتا ہے نا جی، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ کتنے یوں سمجھیں کہ ظاہر میں وہ بالکل ایسے ہوتے ہیں نا کہ اپنا آپ ہی ان کا بالکل نظر آ رہا ہوتا ہے کمزور سا، نہ صحت ہے نہ وہ معاملے، لیکن اندر ان کا کتنا پختہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، بظاہر وہ کمزور سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا معاملہ وہ ہے کہ اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کوئی بات فرما دیں تو اللہ کریم ان کا کہا نہیں موڑتا. بے شک. تو نیم جاں بستانت وصد جاں دہت، آن کے در وحمت نیاید آن دہت. اب معاملہ کیا تھا؟ معاملہ فرمایا کہ تو قیاس از خیش می گیری و لیک، تمہارا مسئلہ یہ ہے اے معترض کہ تم اپنے آپ پر اس معاملے کو قیاس کر رہے، تم ظاہر کی آنکھ سے اس کو دیکھ رہے ہو، تو دور دور افتادائی بنگر تو نیک، لیکن حقیقت سے تم بہت دور دور جا پڑے. غور کرو اپنے اس معاملے پہ. جب انسان یہی دیکھتا ہے نا کہ یہ ظاہر ہے، تو ظاہر کے اوپر اگر وہ معاملات کو رکھنے لگ جائے تو کتنی مشکلات پیدا ہو جاتی. تو سارا معاملہ تو آپ نے بیان کر دیا. میں تو کہا کرتا ہوں کہ تصوف تو سارا یہ سورہ کہف میں جو حضرت خضر علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیا کہ ظاہر کو چھوڑ کر حقیقت بین بنو. ظاہر کا حکم وہ کچھ اور ہوتا ہے، حقیقت کا حکم جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. وہ ایک بزرگ سے جو ہے نا قاضی نے اور اس بزرگ نے وہ معاملہ دیکھا کٹھے ایک جگہ کے اوپر، لیکن وہ بزرگ اس بارے میں گواہی نہیں دے رہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ گواہی کیوں نہیں دیتے، آپ نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. انہوں نے کہا میں آنکھوں سے کیا دیکھا، میں تو اندھا ہوں. انہوں نے کہا جب آپ نے دیکھا اپنی ان آنکھوں سے، مجھے بھی پتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے، تو آپ گواہی نہیں دے رہے، اور اوپر سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اندھے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے سامنے شکر کی 2 بوریاں لے آؤ. وہ 2 شکر کی بوریاں میں نے دیکھی، تو اس حوالے سے میں دیکھنے والا، لیکن کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پوری دنیا کی شکر میں نے دیکھ لی ہے؟ تو وہ جو پوری دنیا کی شکر ہے نا، اس حوالے سے میں اندھا ہوں. میں نے اس چیز کو دیکھا ہے جو میرے سامنے ہے، تو اس حوالے سے تو میں دیکھ رہا ہوں. تو ظاہر کو دیکھ لیا تو ٹھیک، لیکن حقیقت حال اس پہ کیا ہے، پیچھے کیا معاملات چل رہے ہیں، وہ تو میں نہیں جانتا. تو فرمایا تو دور دور افتادائی بنگر تو نیک، تو قیاس از خیش می گیری. تم جو ہے نا اولیاء اللہ کے جو اسرار ہیں اور جو اللہ رب العزت کے اس کی شانیں ہیں، تم ان کو اپنے اوپر جو ہے نا جی وہ خیال کر رہے ہو، اور ظاہر کے اوپر جو ہے اس کو دیکھ رہے ہو، لیکن حقیقت سے تم خیلے دور افتادائی، تم بہت زیادہ دور جو ہے نا وہ جا پڑے. تو اب تمہیں کرنا کیا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ اللہ والوں کے کام جو ہے نا جی وہ اور ہی ہوتے ہیں. تو یہاں پر اب آگے انہوں نے وہ جو ہے وہ ایک نئی حکایت جو ہے وہ شروع کرنی ہے. تو اس میں بھی وہی اس کا ربط بنا دیا کہ جو اللہ والوں کے معاملات ہوتے ہیں وہ اس کو عام لوگوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اسے ظاہر پر جو ہے وہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو وہ آگے یہی چیز آئے گی کہ اللہ والوں کے معاملات کو تم اپنے اوپر قیاس نہ کر.
اولیاء اللہ ہیں، انبیاء ہیں، ان کے معاملات جو ہیں وہ ظاہر میں نظر آتے ہیں. تو کافروں نے دیکھا نا، انہوں نے ظاہر کے اوپر بات کی، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. انہوں نے ظاہر کے اوپر بات کی. جیسے ہم بازاروں میں پھرتے ہیں، ان کا معاملہ بھی وہی، ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ بھی کھانا کھاتے ہیں. تو اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے یا جناب اپنا دیگر معاملات کرتے ہوئے اگر کوئی ان کو دیکھے تو وہ اپنے جیسا سمجھ لے گا. ان کے معاملات بڑے مختلف ہوتے ہیں. تو ایسے ہی جیسے یہاں حکیم حاذق نے یہ معاملہ کیا، یہ اس کا ظاہر جو ہے وہ حقیقت سے بہت دور تر ہے. اور ظاہر میں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ ایک بیچارے بے گناہ بندے کو جو ہے وہ قتل کروا دیا انہوں نے، لیکن اس کے اندر حقیقتیں تھیں، حقیقتیں پوشیدہ تھیں، اس کے اندر فائدہ تھا. تو اس فائدے کے لیے اتنا نقصان کرنا یہ ضروری تھا. تو یہاں ایک میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی کہ کچھ جو نسخے ہیں ان کے اندر الحاقی اشعار بھی موجود ہے. تو کہیں کہیں تو وہ اتنے پائیدار نہیں بھی ہوتے، لیکن یہاں پر ایک شعر جو ہے نا جی، وہ ایک دوسرے نسخے کے اندر موجود ہے. آپ فرماتے ہیں، پیشتر آ تا بگویم قصائی، میرے سامنے آ، میرے قریب تر آ، تاکہ میں تمہیں ایک اور قصہ سناؤں جو آگے آنے والا ہے. وہ اس پہ سنائیں گے نا کہ ظاہر کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. پیشتر آ، سامنے آ، تا بگویم قصائی، بو کے یابی از بیانم حصائی، ہو سکتا ہے کہ میرے بیان سے تمہیں کوئی فائدہ مل جائے. یہ آپ نے ایک جو ہے نا جی شعر، یہ بعض نسخوں کے اندر موجود ہے. فرماتے ہیں پیشتر آ، میرے قریب آ کہ میں تمہیں ایک اور قصہ سناؤں. وہ قصہ سنائیں گے وہ گنجے طوطے والا، ٹھیک ہے نا. وہ میں نے انشاءاللہ پہلے بھی بیان کچھ کیا، لیکن وہ آگے پھر انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. تو یہ کہا کہ میں تمہیں وہ قصہ سناؤں کہ اس طوطے نے خود کو گنجا دیکھا، تو اس نے اب وہ جس کو بھی گنجا دیکھ رہا تھا نا، وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اس نے تیل کی شیشیاں توڑی ہیں، تو اس کو مار پڑی ہے اور اس وجہ سے جو ہے یہ گنجا ہو گیا. تو ظاہر کو چھوڑ کے باطن کی طرف توجہ کرنی چاہیے. پیشتر آ تا بگویم قصائی، میرے قریب تر آتا کہ میں تمہیں ایک قصہ سناؤں. بو کے یابی از بیانم حصائی، ہو سکتا ہے کہ میرے بیان سے تمہیں کوئی فائدہ ہو جائے. تو یہاں ہم اس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ